من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لولدك عليك حق
واجب الاحترام بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، معززات، مکرمات، سامعات، خواتین، ماں اور بہنوں، ہماری یہ آج کی مجلس، یہ محفل ایک ایسے عظیم موقع پر منعقد ہے جس کو دین اسلام میں مشروع عبادت کی حیثیت حاصل ہے۔ چند منٹ، چند لمحات خواتین سے اور اپنے بھائیوں بزرگوں سے التماس ہے کہ اگر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ دینی اور دنیاوی اخروی اللہ تعالیٰ فوائد نصیب فرمائیں گے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، جب ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، یہ اس نکاح والے، شادی والے بندھن میں بن جاتے ہیں، تو نکاح کے بعد ایک بڑی شدت کے ساتھ جو سب سے عظیم خواہش ہوتی ہے وہ اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ اب نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، اب اللہ رب العالمین اس بندھن کے بعد اپنا عظیم انعام، احسان، اکرام، اولاد صالحہ جیسی نعمت عطا کر دے۔ اور یہ صرف شوہر بیوی انہی کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ سارے گھر والے، بلکہ ایک گھر والے نہیں، دونوں گھروں والے متمنی ہوتے ہیں، خواہاں ہوتے ہیں، چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کب اللہ رب العالمین کا یہ انعام ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے، اولاد کی امید جو ہے وہ اللہ رب العالمین لگا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ پتہ ہے کہ یہ ایک بہت تکلیف دہ، اذیت والا اور درد دہ پیریڈ ہے، اور پھر جب اولاد اس دنیا میں آتی ہے تو کس قدر پرکٹھن اور تکلیف دہ وہ مرحلہ ہوتا ہے، اس سب کے باوجود یہ ساری تکالیف برداشت کرنے کے لیے انسان تیار ہے۔ امید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گود ہری کر دے، جھولی بھر دے، اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ یہ اتنی عظیم نعمت اللہ رب العالمین اسے انسان لگا کے بیٹھا ہے کہ یہ نعمت مل جائے، یہ احسان ہو جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کر دیں، اولاد دے دیں، تو پھر ایک مسلمان، ایک اللہ کا بندہ جو اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگا کے بیٹھا تھا، اللہ اس کی امید کو بھر دیتے ہیں، اس کی امید بھر آتی ہے، تو اس کا حق ہے کہ وہ بندہ بن کے دکھائے۔ اس کا حق ہے کہ جس رب سے اس نے امیدیں لگائی تھیں، اس نے پوری کی ہیں، تو وہ اس کا شاکر بن جائے، اس کے شکریہ کی وہ انتہا کر دے، شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اولاد مل جانے کے بعد کئی ایک شکر کے انداز، ان میں سے ایک انداز یہ ہے جس کو ادا کرنے کے لیے آج بہنیں بھائی یہاں پہ جمع ہیں، وہ اولاد مل جانے کے بعد اولاد کے لیے شکرانے کے طور پہ اللہ کے راستے میں عقیقہ کرنا، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا ہے۔ یہ شکر کا انداز ہے، اور یہ صرف شکر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی مشروع عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم عبادت ہے یہ۔ میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں،
یہ آج صرف دین اسلام کا ہی امر اور دین اسلام میں ہی اس کا وجود نہیں ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں بھی دیکھتے تھے کہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرتا تو زمانہ جاہلیت میں یہود و نصارہ بھی عقیقہ کیا کرتے تھے، وہ بھی جانور ذبح کرتے تھے، ان کو بھی جب یہ اولاد ملتی تھی تو وہ بھی شکرانے کے طور پہ جانور ذبح کرتے تھے۔ اور یہ اسلام نے تفصیلاً ہمارے سامنے سارا سلیبس رکھا، لیکن ان کے انداز کچھ مختلف تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہودی ان کو بیٹا ملتا یا بیٹا ملتا تو وہ ایک جانور، ایک بکری ذبح کرتے اور اس بکری کا خون ہونے والے بچے کے سر کے اوپر مل دیا کرتے۔ یہودیوں کا یہ انداز تھا۔ اور جب بیٹی ملتی تو وہ کوئی جانور ذبح نہیں کرتے تھے، ان کے ہاں یہ ایک اللہ اکبر بہت کم اور بہت ناحیثیت چیز سمجھی جاتی۔ تو صرف اسلام میں نہیں، اسلام نے اس کو باقی نہیں رکھا بلکہ اس کے اوپر اجر و ثواب کے اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عقیقہ، بعض لوگ اس کو حقیقہ کہہ دیتے ہیں، حقیقہ، جو کہ صریحاً غلط ہے۔ حقیقہ حقیقت سے ہے، اور عقیقہ اس کے لغوی معنوں کو دیکھیں تو ایک لمبی بحث ہوگی۔ اس کے اصطلاحی معنی مفسرین، محدثین وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اولاد کی نعمت عطا کریں تو نبی کی سنت کے مطابق جو 7ویں دن بیٹے کے لیے 2، بیٹی کے لیے 1 چھوٹے جانوروں میں سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ میں باتیں رکھ رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عقیقہ، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، کتنی اس کی حیثیت ہے ایک مسلمان کی زندگی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کریں تو یہ شکر کا انداز اپنانا یہ کتنا ضروری ہے۔ بڑا اختلاف ہے بعض علماء میں، لوگوں میں، کہ عقیقہ وہ فرض ہوگا، سنت ہوگا، واجب ہوگا، یا کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، ٹھیک ہے، دونوں موقف موجود ہیں، بعض کے نزدیک یہ سنت، بعض کے نزدیک یہ واجب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اکبر، آپ علیہ السلام نے فرمایا الغلام عقیقۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الغلام مرتہن بعقیقہ۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کر دیں، اولاد دے دیں، بیٹا دے دیں، بیٹی مل جائے، تو وہ جب تک عقیقہ نہیں کر دیتے اس کے والدین، یا اس کا عقیقہ نہیں ہو جاتا، تو اس وقت تک وہ رہن ہوتا ہے، گروی کی حیثیت سے اللہ کے ہاں ہوتا ہے۔ وہ آزاد جان نہیں ہے، وہ روح اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں کی۔ تمہیں ایک جسم تو مل گیا، بیٹا تو مل گیا، بیٹی کی نعمت تو مل گئی، کھلونا تو مل گیا، آپ نے اس کے ساتھ بڑی لمبی چوڑی امیدیں تو وابستہ کر لیں، لیکن اگر آپ نے شکر کا یہ انداز عقیقہ کر کے نہیں اپنایا، تب تک پیارے پیغمبر علیہ السلام کائنات کے امام کہتے ہیں تب تک وہ گروی رکھی ہوئی جان ہے، ابھی تک وہ آزاد نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے، معاشرے میں رہتے ہیں، جو چیز گروی رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس سے انسان کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، گروی چیز انسان کتنی استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث جامع ترمذی میں ہے، سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا کہتی ہیں امرہم النبی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عقیقے کا حکم دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹا مذکر عطا فرما دیں اس کے لیے ضروری ہے شأتان، وہ 2 بکریاں، اور جس کو جاریہ بیٹی اللہ عطا کریں شأتن، وہ 1 بکری اللہ کے راستے میں ذبح کرے۔ جب اللہ کے نبی کسی کام کا حکم دے دیں تو پھر اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے دین اسلام کے اندر ایک مسلمان کی زندگی میں۔ اور آج یہ المیہ ہے، آج یہ دکھ ہے کہ لمبی امیدوں کے بعد اللہ رب العالمین یہ نعمت عطا کر دیں تو ہم دنیاوی رواج بڑے پورے کرنے جانتے ہیں، بڑی باتیں جانتے ہیں کہ ہاں اللہ نے بیٹا دیا ہے،
بیٹی دی ہے، فلاں کو بلانا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، یہ لباس اس نے دیا تھا، میں نے اس کو یہ دے کے آنا ہے، بڑے لمبے چوڑے خرچے کر گزرتے ہیں، لیکن اس جان کو گروی سے چھڑانے کے لیے ہمارے پاس چند ٹکے عقیقے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، سنت کا موقف وہ بھی موجود ہے۔ ابو داود کی روایت ہے کہ یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، جس پر مشمول کرتے ہوئے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وجوب سے نکل کے سنت کے اندر آ جاتا ہے، لیکن سنت بھی یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے بات رکھ دی کہ جب تک عقیقہ نہیں کیا جاتا تب تک اللہ اکبر وہ چیز، وہ انسان، وہ بچہ گروی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں، اتنی اہمیت ہے اس عمل کی، اتنا مقام ہے اس عمل کا۔ سیدھی اور صاف بات ہے کہ جب اللہ یہ اولاد عطا کر دیں تو پھر جو بچے کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کے ذمے رکھے ہیں، 7ویں دن کچھ حقوق ہیں جو بچے کے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہی عمل ہے عقیقے کا عمل، اور دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ اور اس کے ساتھ بچے کا نام مختص کیا جائے، 7ویں دن نام ڈیسائیڈ کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ کا یہ حکم ہے۔ اور فرمایا کہ 7ویں دن ہی بیٹا ہے تو اس کے ختنے، اور اگر بیٹی ہے تو اس کے سر کے بال، بیٹا ہے اس کے سر کے بال اور ختنے دونوں، یہ 7ویں دن کیے جانے والے ایک مسلمان بچے کے والدین کے ذمہ حقوق ہیں۔ ساری خوشیوں کا، سارے اعمال کا، سارے رسم و رواج کا ہمیں علم، لیکن ان چیزوں کو ہم لائٹ لیتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، نہیں سنت کے اوپر پہرا دینے کی سنی ہو کے، محب رسول ہو کے کوشش کرتے۔ اللہ اکبر۔ اسی بنیاد پہ، انہی احادیث کی روشنی میں علماء محدثین یہ مسئلہ امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، یہ مسئلہ کہ اگر کسی بندے کا عقیقہ نہیں ہوا، والدین نے لا علمی کی، جہالت کی بنیاد پہ نہیں کیا، آپ کو بڑے ہو کے بھی پتا چل گیا ہے کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا، تو لازمی ضروری ہے، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے تو میں اس عمر میں، جوانی میں، اگر بڑھاپے میں مجھے پتا چل جاتا ہے تب بھی میں اپنا عقیقہ آپ کر لوں، اگر کوئی نہیں کر سکا تو۔ یہ احادیث، ان کے تناظر میں، ان کی روشنی میں محدثین نے یہ مسائل اخذ کر کے آسان پکی ہوئی کھیر ہمارے سامنے رکھی کہ اب ہی عمل کر لو ان کے اوپر۔ اور کتنا نقصانات بے شمار ہیں، چند ایک نقصان رکھ دیتا ہوں جس کا عقیقہ نہیں ہوتا۔ اگر عقیقہ نہیں کرتے نا، ہم بچے کا عقیقہ نہیں کرتے، اللہ اکبر، بڑی خیروں سے، بڑی برکات سے، بڑی فیوز سے، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات سے محروم ہوتا ہے وہ گھرانہ، وہ والدین، وہ بچہ۔ اور بعض محدثین نے یہاں تک ان احادیث کی شروحات میں لکھا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں کیا جاتا، اگر وہ اسی بچپن کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے جہاں پہ بشارتیں دی ہیں کہ معصوم بچہ اللہ کی عدالت میں جا کے اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کے لیے سفارشیں کرتا ہے، تب تک پلو نہیں چھوڑتا، کہتا ہے اللہ میں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ محدثین نے لکھا کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا وہ تو گروی ہے، تم نے اس کو چھڑایا ہی نہیں ہے، وہ بچہ اللہ کی عدالت میں تمہاری سفارش نہیں کرے گا، وہ بچہ اللہ کے ہاں آپ کا سفارشی نہیں بنے گا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عمل حقیقت کے اندر صحیح معنوں میں 7ویں دن کیا جانے والا عمل ہے، مسنون، محب، مستحب، اللہ کی عدالت، اللہ کی بارگاہ، پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق۔ کڑوی بات ہو تو معافی، ہم بڑی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کے ہاں صحیح معنوں میں یہ 7ویں دن ہی عمل کرنا چاہیے۔ ہم بڑے بڑے خود ساختہ بہانے گھڑ لیتے ہیں، جناب مکان بن رہا ہے، مکان کی بھی تو دعوت کرنی ہے، یاروں بیلیوں رشتہ داروں کو بلانا ہے، چلو عقیقہ بھی ہو جائے گا، بچے کا عقیقہ بھی کر دیں گے، دعوت مکان کی بھی ہو جائے گی، ہاں چلو شادی آ رہی ہے، شادی کے موقع پہ عقیقہ بھی کر دیں گے، اور آنے والے مہمان وہ بھی بھگت جائیں گے،
اور کتنی کم علمی کی اور کم فہمی کی یہ دلیل ہے۔ بعض لوگ عید کے موقع کو تلاش کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جناب عید آئے گی، چلو ایک دو حصے قربانی کے، باقی حصے عقیقے کے کر کے اس فریضے سے سبق دوش ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم اپنے نفس کو نبی کی سنت پہ ترجیح دے رہا ہے یہ مسلمان۔ جب نبی کا یہ انداز نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، نبی نے یہ سلیقہ سمجھایا، بتایا نہیں، عمل کر کے صحابہ نے دکھایا نہیں، میرے پاس کون سی دلیل ہے؟ میں بہانے تراش کے خود ساختہ میں اس عظیم عمل کو تاخیر کے اندر لے جاؤں؟ 7ویں دن ہی کریں عقیقہ، ہاں مجبور ہیں، واقعتاً ہی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اور وہ معاشرہ جاننا ہوتا ہے، سارے کھیکھن میں کرنے، اللہ اکبر اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں، عقیقے کی باری کہہ دیتا ہوں، جناب ابھی استطاعت نہیں، کر لیں گے، خیر ہے۔ یہ حقیقت میں قولی طور پہ محب اور عملی طور پہ سنت کے ساتھ بہت زیادہ کمزوری کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہ اولی ترجیح 7ویں دن، اگر کوئی نہیں کر سکا کسی صحیح شرعی عذر کے پیش نظر، تو اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں ضرور یہ عمل کرے، اور نہیں ہو سکا اس کو اپنے لڑک پن میں، اپنی ہوش میں پتہ چل جاتا ہے میرا عقیقہ نہیں ہوا، تو اس کو یہ عمل کر کے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو رب کا شاکر بننا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ یہ چند باتیں اس حوالے سے، اور چند منٹ 5-4 منٹ باقی ہیں۔ ایک بھائی میرے، اللہ تعالیٰ نے عرفان بھائی کو اس نعمت سے مالا مال کیا، اولاد کی نعمت سے عبدالہادی عطا کیا، اللہ اکبر، وہ اب بڑا ہو چکا، تاخیر کے ساتھ یہ عقیقہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے میرے ذمے چند نصیحتیں اور بھی لگائی تھیں کہ رشتہ دار جمع ہوں گے، اسلام میں بڑی اہمیت، بڑا اللہ اکبر لازم امر ہے یہ کہ رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داروں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھنا، اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، اس پہ نصیحت کے حوالے سے میرے محترم بھائیوں چند باتیں ہیں صرف۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کب اپنے حبیب کی کوئی بات کسی بندے کے، کسی اس نبی کے امتی کے دل میں اتار دے، وہ سالوں سے روٹھا ہوا نبی کی حدیث کی برکت وہ مل جائے، اور رب اس کے اوپر اپنے رحمتوں کی برکھا برسانی شروع کر دے۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ اکبر۔ ایک مسلمان، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ نمازیں بعد میں ہیں، روزے بعد میں ہیں، صدقے بعد میں ہیں، عقیقے بعد میں ہیں، قربانیاں بعد میں ہیں، صدقات و خیرات، اچھے معاملات، اچھے اخلاق، سارا کچھ بعد میں ہے۔ رسول کائنات فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جس کا سچا ایمان ہے اللہ پر، اور والیوم الآخرہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، مانتا ہے قیامت آنی ہے، فرمایا فلیصل رحمہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لازم قرار دے رہا ہوں کہ اس کے اوپر ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی رشتہ داریوں کو توڑے نہ بلکہ ان کو جوڑنا شروع کر دے۔ پیچھے ہے، بعد میں ہے نمازیں، اور رب نے تو نمازوں کی قبولیت کی شرط رکھی ہے۔ رسول کائنات فرماتے ہیں ہر سوموار جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جو رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے متعلق دلوں میں کینے رکھے ہوئے، بغض رکھے ہوئے، حسد رکھے ہوئے، سارے اعمال، نمازیں، روزے، صدقات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ نظر آ جاتا ہے فلاں رشتہ دار سے یہ ناراض ہے، کینہ ہے، ناراضگی ہے دل کے اندر، اللہ کہتے ہیں سب کچھ واپس لے جاؤ، تب تک میرے ہاں ان کو پیش نہ کرنا جب تک یہ اپنے دل کو اپنے رشتہ دار کے بارے میں صاف نہیں کر لیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، آپ فرماتے ہیں جس بندے کو یہ پسند ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکتیں ڈال دے، میرے رزق میں فراوانیاں کر دے، میرے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں دے دے، اور جس بندے کو یہ پسند ہے کہ اس کی عمر میں اللہ برکت ڈال دے، آج رزق کی فراوانی کے لیے، رزق کی برکت کے لیے بڑا کچھ ہم کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حلال و حرام کی تمیز تک ختم کیے ہوئے ہیں، دن بھی رات بھی ایک کیے ہوئے ہیں کہ رزق بڑھ جائے، مال زیادہ مل جائے،
اور اگر تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے بڑے بڑے حکیموں کے چکر، بڑے بڑے کشتے، بڑی بڑی دوائیاں اور بڑے بڑے اللہ اکبر ہم نسخے کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید 4 دن میری زندگی کے بڑھا دے۔ اللہ کی قسم کائنات کا امام کہتا ہے جو بندہ چاہتا ہے میری عمر بڑھ جائے، میری عمر میں اللہ برکت ڈال دے، میرے رزق میں برکتیں ڈال دے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے آسان فارمولہ دے کے جا رہا ہوں، ٹوٹی ہوئی رشتہ داریوں کو جوڑ لے، صلہ رحمی شروع کر دے، عمر میں بھی برکت دوں گا اور رزق میں بھی برکتیں عطا کر دوں گا۔ آج ہم اور ذریعے اختیار کیے ہوئے ہیں رزق کی فراوانیوں کے، اور ذریعے اور کشتے کھانے شروع کیے ہوئے ہیں برکت، صحت کی، تندرستی کے لیے، اللہ کے نبی کے فرمان کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت اسبا نبی علیہ السلام کی سسٹر اللہ، آپ کی سالی آپ کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا مسئلہ ہے اسما؟ کہا اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں امی جان ابھی کافرہ ہیں، مشرکہ ہیں، مومنہ نہیں ہیں، ایمان نہیں لے کے آئی، اسلام قبول نہیں کیا، میرے گھر میں بیٹھی ہیں، مجھ سے کچھ چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں، کہتی ہیں اسما مجھے یہ تعاون چاہیے۔ اللہ کے نبی میرے لیے کیا حکم ہے؟ مشرکہ ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سے پہلے کہا اسما یا اسما سلی امکی، جا چلی جا فی الفور، جا کے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہ ہے تو تیری ماں، بے شک وہ اسلام نہیں لے کے آئی۔ آج دکھ کی بات نہیں ہے، اللہ اکبر، حقیقی قریبی رشتہ دار، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہونے کے باوجود ہم رشتہ داروں سے اتنا دور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، آپ اپنے صحابہ کو قریب بٹھا کے کہتے ہیں میرے صحابہ وہ بنی فلاں والے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے صحابہ یاد رکھنا میرے وہ دوست نہیں ہیں، میرا دوست میرا اللہ اور سچے مومن ہیں، لیکن وہ بنی فلاں والے میرے رشتہ دار ضرور ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن یاد رکھنا میرے صحابہ جہاں پہ رشتہ داری کی بات آئے گی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، بے شک وہ کافر ہیں۔ یہ میرے آپ کے پیر و مرشد جن کے ساتھ محبت عشق پیار کے میرے دعوے ہیں، وہ میری تربیت کر کے جا رہا ہے اس کائنات سے۔ آج ہم اپنے مسلمان رشتہ داروں سے غافل ہوں، نبی کہیں بے شک کافر ہیں، میرے رشتہ دار، پورے حقوق ادا کروں گا، خوشیوں غمیوں پہ شریک کروں گا، ان کے واجبات ادا کروں گا، ان کے سارے لوازمات میں ادا کروں گا۔ اور شاید آج ہمارا یہ نظریہ سوچ ہے، ہم کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کا معنی مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا سلوک کرے اس کا بدلہ اچھے سلوک کے ساتھ دے دو، کوئی ماما چاچا خالہ پھوپھی اگر میرے ساتھ بہن بھائی اچھے ہیں تم بھی اچھے ہو کے وقت گزارو، کام پورا ہو جائے گا، صلہ رحمی کا حق ادا ہو جائے گا۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیٹس معیار کسوٹی اور رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں صلہ رحمی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی اچھا کرے تو تم اچھا کرو، آپ کی زبان کے سچے الفاظ اس کائنات کے اندر آپ سے بڑھ کے کوئی سچی زبان نہیں۔ آپ فرماتے ہیں صلہ رحمی اس چیز کا نام ہے اگر کوئی رشتہ دار تمہارے ساتھ رشتہ داری توڑے تم جوڑنے کی کوشش کرو، رب کی عدالت میں تم تب صلہ رحمی کرنے والوں میں شمار ہوگے۔ ہمارا یہ معیار ہے، جناب قاری صاحب مولوی صاحب کب تک ان کو برداشت کریں؟ 1 بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، کب تک ان کو برداشت کریں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، بڑا پریشان، کہنے لگا اللہ کے نبی صلہ رحمی کی اتنی آپ نے تاکید کر دی ہے، فلاں میرے رشتہ دار ہے، اتنی صلہ رحمی کرتا ہوں، ہر موقع کے اوپر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، انہوں نے ہمیشہ سانپ کی طرح ڈنگ ہی مارا ہے، ہمیشہ رشتہ داری کو توڑا ہی توڑا ہے، میں ہمیشہ جوڑتا ہوں وہ ہمیشہ توڑتے ہیں۔ نہ دکھا سکوں تو مجرم ہوں آپ کا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں، ایک بھی بات اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کے سامنے وہ نہیں رکھوں گا جو اللہ کے قرآن سے نبی کے فرمان سے ثابت نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا
میرے صحابہ گواہ رہنا، یاد رکھنا اگر یہ بندہ جو شکایت کر رہا ہے اپنے رشتہ داروں کی، اگر یہ واقعتاً ہی ایسے کرتا ہے، رشتہ دار فلاں اس کے خاندان والے رشتہ داری توڑتے ہیں، یہ جوڑتا ہے، گواہ رہنا جب تک یہ ایسے کرتا رہے گا اپنے ان عزیزوں کے منہ میں گرم راکھ ڈالتا رہے گا، اور اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، رب کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے جو برائی کرنے کے باوجود رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے۔ ہم تو اللہ کی قسم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، پھپھیوں کو، خالاؤں کو، ماموں کو، چاچوؤں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا کیا کردار تھا؟ سبحان اللہ، وقت اوپر ہو رہا ہے، ایک دو مختصراً باتیں آپ کے سامنے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے ہیں، عبداللہ بن دینار بڑے عظیم تابعی ہیں، ساتھ جا رہے ہیں، چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جانثار حضرت عبداللہ بن دینار ساتھ ہیں، چلتے چلتے ایک دیہاتی راستے میں مل گیا، ایک دیہاتی پینڈو راستے میں ملا، آپ اس کے پاس کھڑے ہوئے، پوچھا تو فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے؟ جی ہاں عبداللہ بن عمر میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے نا اپنے سر سے اپنا امامہ اتارا، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ کے ساتھ ایک گدھا ہوتا تھا، ایک اونٹ ہوتا تھا، کبھی آپ تھک جاتے گدھے پہ، کبھی اونٹ پہ بیٹھ کے اپنا سفر جاری رکھتے، آپ نے وہ سر کا امامہ بھی اور گدھا بھی تحفے کے اندر اس کو دے دیا، بندے کا تعارف کیا، اس کو کہا یہ لے، اس کو استعمال کرنا، یہ امامہ پہن لینا، یہ چادر لے لینا، یہ سواری کے لیے گدھا استعمال کر لینا۔ کہتے ہیں وہ بندہ چلا گیا، حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں ہم کہنے لگے عبداللہ آپ کیسے بندے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور میرے محترم بھائیوں دیکھنا کہاں تک یہ رشتہ داریاں نبھانا جانتے تھے، کہاں تک یہ صلہ رحمی کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں عبداللہ یہ ایک دیہاتی بندہ تھا، اس کو آپ چند ٹکے بھی دے دیتے تو یہ خوش تھا، راضی تھا، آپ نے سواری بھی دے دی، اپنے سر کا امامہ بھی دے دیا، یہ کیا کیا؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ بن عمر، کہنے لگے آپ کو نہیں پتا عبداللہ بن عمر کے ان کانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی وہ ہے جو بندہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے۔ تو کہتے ہیں میں نے جب اس سے تعارف کیا، اس کے باپ کا مجھے پتا چلا، اس کا باپ میرے باپ عمر کا بڑا قریبی یار تھا، اس وجہ سے میں نے سارا کچھ اس کو دینے کے لیے اللہ اکبر اپنی سعادت سمجھی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں یاد رکھیں، بڑی باتیں ہیں، یقین مانے اس حوالے سے دل دکھتا ہے معاشرے کا، یہ حال دیکھ کے رونا آتا ہے، اللہ کی قسم اتنے قریب کے رشتے آج ٹوٹے ہوئے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں تب تک مسلمان داخل نہیں ہو پائے گا جب تک وہ اپنے کسی رشتہ دار سے قطع تعلقی کی حالت میں ہے، رشتہ داری جوڑے گا تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، سچا فرمان۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑی باتیں واللہ ذہن میں آ رہی ہیں، ان کے انداز اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کٹ مرنے تک وہ چلے جاتے، بے شمار مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھ کو، آپ کو، سب کو جو میں نے کہا ہے آپ نے سنا ہے، ان کو نبی کی سنت مانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ان پہ پہرا دینے کی، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو نرمی کے ساتھ گزارنے کی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت پیار کر کے زندگیاں گزارنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ تعالیٰ سے بالخصوص دعا کریں گے. ایک تو یہ شکرانے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے شاکر بن کے اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد کی نعمت سے نوازا ہے بھائی کو، بھائی عرفان کو، تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت، یہ سعادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور بالخصوص یہ ان کے کچھ اعزہ ہیں، رشتہ دار، فوت شدگان، بنام ان کے ساتھ دعا کی اپیل کی ہے. ان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور جتنے بھی ہمارے مسلمان اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے سب کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں. یا اللہ تیرے بندے ہیں، تجھ سے دعاؤں کے طلبگار ہیں. یا مولا کریم ہمارے گناہ معاف فرما. اے اللہ صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما. یا مولا کریم ظاہر پوشیدہ گناہ معاف فرما. اے اللہ جس طرح تو نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، مٹانے پہ قادر ہے. یا مولا کریم جس طرح چھپائے ہیں اسی طرح ہمارے گناہ مٹا دے. یا مولا کریم ہمارے گناہ ہم سے دور فرما دے. یا اللہ نیکی کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی طاقت نصیب فرما. یا مولا کریم ہم گناہ گار خطا کار تیرے سامنے دستراز ہیں. یا مولا کریم جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں جس جس جگہ بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، یا مولا کریم سب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. یا مولا کریم سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا مولا کریم امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا مولا کریم پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا مولا کریم پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا مولا کریم امت مسلمہ جہاں جہاں مظلوم ہے سب کی مدد فرما. یا مولا کریم اہل کشمیر مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما. یا مولا کریم اہل فلسطین مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ دنیا کے کونے کونے پہ جہاں مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یا اللہ آزادی جیسی نعمتیں عطا فرما. یا مولا کریم اے اللہ ہم خطا کار گناہ گار تیرے سامنے دعاؤں کے لیے دستراز ہیں. یا مولا کریم ہماری نیک تمنائیں آرزویں پوری فرما. یا مولا کریم ہم سے بڑھ کے ہماری آرزویں جاننے پہ تو قادر ہے، تجھے علم ہے، ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کا علم ہے. یا اللہ ہماری ضرورتیں بھی پوری فرما، ہماری نیک خواہشیں بھی پوری فرما. اے اللہ جس جس کے دل میں جو جو بھی نیک خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، یا اللہ پوری فرما. یا مولا کریم اپنے خزانوں سے رزق حلال وافر نصیب فرما. یا مولا کریم اتنا عطا فرما تیرے راستے میں دیتے نہ تھکے. یا مولا کریم یا اللہ رزق حلال عطا فرما. یا اللہ حرام سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما. یا مولا کریم یہ آج کی عقیقے کی مجلس عرفان بھائی نے منعقد کی ہے. یا مولا کریم یہ عقیقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا مولا کریم ہم نے سنت کے مطابق یہ عقیقہ یا مولا کریم کر دیا، یہ قرض اتار دیا. یا مولا کریم بیٹے کی روح کو آزاد فرما. یا مولا کریم عبدالہادی کو اپنا نیک صالح بندہ بنا. یا مولا کریم آئندہ بھی نیک صالح نورینہ اولاد سے مالا مال فرما. یا مولا کریم عرفان بھائی کو نورینہ نیک صالح مزید اولاد عطا فرما. یا مولا کریم ہم گناہ گار خطا کار تیرے سامنے دستراز ہیں. یا مولا کریم اس بیٹے کو جس کا عقیقہ ہے، یا الہ العالمین یا مولا کریم نیک صالح اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ دنیا کے لیے آخرت کے لیے سرمایہ بنا. یا مولا کریم ہمیں بھی سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما.
یا مولا کریم جو باتیں کہی ہیں سنی ہیں یا مولا کریم ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا مولا کریم سننے کو جاننے کو تو بہت کچھ ہے یا اللہ، علم میں بہت کچھ ہے، آج عمل میں کمی ہے، عمل میں کمزوری ہے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا مولا کریم عمل میں کمزور ہیں، عمل میں یا مولا کریم مضبوط فرما۔ یا مولا کریم عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہم جتنے بھی یہاں پہ موجود بہنیں بھائی بیٹھے ہیں، جس کا جو پیارا اس دنیا سے جا چکا یا مولا کریم ایمان کی حالت میں جو تیرے پاس پہنچ چکا، یا الہ العالمین سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، اس دنیا کا دار فانی کا سفر ختم کر کے لمبے سفر پہ، آخرت کے سفر پہ جو بھی ایمان کی حالت میں روانہ ہو چکا یا مولا کریم ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، قبر کی زندگیاں آسان فرما۔ یا مولا کریم یہ عرفان بھائی نے جو نام لکھ کے دیے ہیں یا مولا کریم ان کے والد محترم رانا خوشنود صاحب، یا مولا کریم جو بھی ان ناموں میں ایمان کی حالت کے ساتھ تیرے پاس پہنچ چکا یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا مولا کریم رانا خوشنود صاحب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ قبر کی زندگی آسان فرما۔ یا مولا کریم ان کے چچا جان رانا مقصود صاحب ان کی مغفرت فرما۔ یا مولا کریم چچا زاد بھائی ان کا، یا مولا کریم ان کی پھپھی یا مولا کریم مقصود صاحب اور مقصودہ بی بی، اور اسی طرح یا مولا کریم ان کے جتنے بھی اعزاء و اقارب، ان کی خالہ، ان کا خالہ زاد بھائی رانا شعیب خان، یا مولا کریم ان کی مغفرت فرما۔ یا مولا کریم ان کی پھپھی جان مقصودہ بیگم، یا مولا کریم ان کی مغفرت فرما۔ خالہ جان شمیم دختر، یا مولا کریم ان کی مغفرت اور ان کی قبر کی زندگی کو آسان فرما۔ یا مولا کریم ان کے دادا جان دادی جان مرحومہ، یا مولا کریم ان کی مغفرت فرما۔ یا مولا کریم نانا جان یا مولا کریم رانا اسماعیل صاحب، یا مولا کریم ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی عرفان بھائی کے اعزاء و اقارب رشتہ دار وفات پا چکے، جو بھی ایمان کی حالت میں تیرے پاس پہنچ چکا، قبروں کی زندگی آسان فرما، آخرت کی زندگی آسان فرما، اس سفر کو آسان فرما۔ یا مولا کریم کامیابی کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ یا مولا کریم احمد ضیاء بھائی جو بہت پیارے میرے بھائی ہیں، یا مولا کریم ان کے بھی جتنے لواحقین، ان کے والد محترم، یا مولا کریم ان کی مغفرت فرما۔ یا مولا کریم خادم حسین صاحب، یا مولا کریم ان کی مغفرت فرما۔ یا مولا کریم رانا عبدالغفار صاحب جو کہ ان کے ماموں ہیں، یا مولا کریم قریب کے ماضی قریب میں تیرے پاس پہنچ چکے، حاضر ہو چکے، یا مولا کریم ان کی مغفرت فرما۔ یا مولا کریم ان کے دادا جان مرحوم، دادی جان مرحومہ، اور یا مولا کریم اسی طرح نانا جان نانی جان، دیگر جتنے بھی احمد بھائی کے رشتہ دار تیرے پاس پہنچ چکے ایمان کی حالت میں، اسلام کی توحید کی حالت میں، یا مولا کریم سب کی مغفرت فرما۔ یا مولا کریم رانا عشرت صاحب، یا مولا کریم ان کے والد محترم، یا مولا کریم ان کی مغفرت فرما۔ رانا دلبر صاحب ان کی مغفرت فرما۔ خالہ مرحومہ پھپھی مرحومہ کی، یا مولا کریم رانا عشرت صاحب کی، یا مولا کریم خالہ پھپھی، یا مولا کریم ان کی مغفرت فرما۔ یا مولا کریم رانا عرفان صاحب جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے، ان کی ساس، یا مولا کریم ان کے سسر تیرے پاس پہنچ چکے، یا مولا کریم ان کی ساس اور سسر کو بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ یا مولا کریم جو بھی تیرا بندہ، تیری بندیاں تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ایمان اسلام توحید کی حالت میں، یا مولا کریم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے لواحقین جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں، سب کے لواحقین جتنے بھی یا مولا کریم اعزاء و اقارب ہمارے تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، یا مولا کریم ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکی والی زندگی عطا فرما، اسلام والی زندگی عطا فرما۔ یا مولا کریم ہمیں اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے یا مولا کریم، یا اللہ جو نہیں مانگ سکے، یا اللہ تیری بارگاہ میں درخواست ہے، یا اللہ بن مانگے ہماری ضرورتیں پوری فرما۔ یا اللہ اسلام والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ زندہ رکھ اسلام پہ، موت دے ایمان کی حالت میں، شہادت کی موت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا